السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور میں موجود ہوں میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب کے ساتھ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ایک کرائسس ڈیولپ ہو چکا ہے پورے مشرق وسطیٰ میں. ایک طرف ٹرمپ ہیں اور دوسری طرف ایران. انہوں نے ایران کے ایک جنرل کو مار بھی دیا اور پھر یہ دھمکیوں کا جو سلسلہ ہے عروج پہ جا رہا ہے. دن بدن ٹویٹس آ رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم بہت لیٹسٹ اسلحہ استعمال کریں گے، ہم آپ کے 52 ایسے پوائنٹ سے ان کو ہٹ کریں گے. کیا دیکھتے ہیں آپ پورے مشرق وسطیٰ کی یہ صورتحال، کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ تھینک یو عابد. بات یہ ہے، دیکھیے عابد، بات یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا مرڈر یا ان کی شہادت جس ہر ترمی کے ساتھ، جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ امریکہ نے کی ہے، یقیناً وہ بڑا ایک پرووکیٹو سٹیپ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریجنل ڈومینیشن کی اس بیٹل میں امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ اس ریجن کو ڈومینیٹ کرے، اور خود ایران کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ اس ریجن میں اپنی دھاک بٹھائے اور یمن، عراق، سیریا اور لیبنان میں اپنا انفلوئنس قائم کرے. تو جب آپ ٹرف کی جنگ لڑتے ہیں، جب آپ ڈومینیشن کی جنگ لڑتے ہیں، تو جو ایک زیادہ طاقتور ملک ہے اس کی صلاحیت بھی زیادہ ہے، اس کو بھی بڑے طاقتور ریجنل کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہے، مورل سپورٹ بھی ہے، خود اس کی اپنی فائنینشیل سٹینڈنگ، ملٹری کی سٹینڈنگ یا اوور آل جو ملٹری پاور ہے وہ بہت بڑی ہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر اس طرح کے حادثات، یہ اسے کہتے ہیں فرکشن، when they are rubbing shoulders، جب کندھے سے کندھا لگ رہا ہو ایک ایریا کی ڈومینیشن میں تو نقصان تو ہوگا، اس کا احتمال ہے. اب دیکھنے یہ ہے کہ انہوں نے یہی قدم امریکہ نے، جو وہ آج سے بہت عرصہ پہلے اگر چاہتے تو اس جنرل کو وہ ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، سیریا میں مار سکتے تھے، عراق میں اس سے پہلے نشانہ بنا سکتے تھے. بلکہ ایک وقت تو یہ تھا جب جنرل سلیمانی کی جو کوششیں تھیں وہ امریکی کوششوں کو بڑھاوا دے رہی تھی، کیونکہ جب پرووک کر رہی تھی ان کو، نہیں ان کو مدد دے رہی تھی، ایران کے ساتھ ایلائی کے طور پہ کام کر رہے تھے، ارادتاً نہیں بٹ انڈائریکٹلی. اور وہ کیسے کہ جب وہ القاعدہ کے خلاف جنگ کرتے تھے فائدہ امریکہ کو ہوتا تھا، جب وہ داعش کو مارتے تھے سیریا میں فائدہ امریکہ کو ہوتا تھا، جب وہ النصرہ فورس کے خلاف لڑتے تھے تو فائدہ امریکہ کو ہوتا تھا، بیکاز امریکہ بھی انہی فورسز کے خلاف لڑ رہا ہے. لیکن جہاں ان کے مفاد آپس میں کلیش کرتے ہیں وہاں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ، اس کو دیکھیے اس نظر سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایران کو پرووک کرنے کے لیے یہ قدم اب اٹھایا ہے، کیونکہ ان کی پہلی ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے. بڑے عرصے سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کو مارجنلائز کر دے ریجن میں بھی، اور ایران کے خلاف ایسے اقدامات اٹھائے جہاں ایک طرف تو اسرائیل کی دھاک بیٹھ جائے پورے خطے میں اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کوئی ملک باقی نہ رہے، اور دوسرا جو دوسری فورسز ہیں، جو دوسری کنٹریز ہیں جو امریکہ کی ڈومینیشن اس ایریا میں چاہتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنی ڈومینیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے. اب جب ایران کی کمزوری آبجیکٹو بن جائے تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ حملہ کرنے کی کوشش ابھی تک نہیں کی. ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی جب سعودی عربیہ میں حملہ ہوا، میسائل سٹرائک ہوئی ابکرک پہ، تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل امریکہ تیار تھا کہ اگر کراؤن پرنس محمد بن سلمان یا کنگ سلمان ان کو اجازت دیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حملہ ایران نے کروایا ہے اور ہم ایران کو سبق سکھانے کو تیار ہیں. لیکن ایک بیٹر سینس نے پریویل کیا اور سعودی عربیہ نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے تحقیقات کریں گے کہ ہمارا دفاعی نظام فیل کیوں ہوا ہے. وہ دفاعی نظام پیٹریاٹ بیس تھا اور وہ امریکہ کا بنایا ہوا تھا. تو جب انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ہم فیل کیوں ہوئی ہیں اس میزائل سٹرائک کو روکنے میں، تو ایک ابہام پیدا ہوا، سچویشن ڈائیورٹ ہو گئی، ساری سچویشن ڈائیورٹ ہو گئی. پاکستان نے بھی کچھ انڈائریکٹلی رول پلے کیا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، رشیا نے بھی رول پلے کیا. اور پریزیڈنٹ روحانی جو ڈائلاگ کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں، جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے حامی ہیں، ان کے فارن منسٹر بھی چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن جو ان کے خامنائی صاحب ہیں یا جو ریولوشن گارڈ کے فورسز ہیں،
وہ ریولیوشن کی پروٹیکشن کے لیے وہ انتقام لینے کی اور جنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اس طرح کے ایک بیلنس میں ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور امریکہ اور اسرائیل جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ رک گیا. اب انہوں نے پرووک کرنے کے لیے یہ اٹیک کیا. میں سمجھتا ہوں 2 آبجیکٹیو اس کے ہو سکتے ہیں حملہ کرنے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پرووک ہو, ایران ان پر حملہ کر دے, ان کی کسی مشن پہ حملہ کرے, ان کی کسی فوجی پوسٹ پہ حملہ کرے, ان کے کچھ بڑے کسی جنرل کو یا کسی ایمبیسڈر کو ٹارگٹ کرے, تاکہ ان کو ایک جواز مل جائے ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ آور ہونے کا. اگر ایران نے ریشنلٹی نہ دکھائی, اگر ٹھنڈے مزاج سے سوچ کے بات نہ کی اور صرف بدلہ لینے کا یہ ارادہ کیا, تو یہ جو جنگ عراق میں لڑی جا رہی ہے اس جنگ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں گے. اور جب یہ جنگ ایران کے اندر آ جائے گی تو یقیناً اس وقت دنیا داری ہے یا دنیا اسباب کی دنیا ہے. اس وقت اسباب کے اعتبار سے امریکہ بہت ڈومینیٹ بڑی پار ہے. ان کی نیوی ان سے سپیریئر, ان کی ایئر ان سے سپیریئر, ان کی آرمڈ فورسز ان سے سپیریئر, اور ان کی فائنینشیل پوزیشن ان سے بہت زیادہ ہے, ان کا پولیٹیکل انفلوئنس دنیا میں پوری میں بہت زیادہ ہے, اور جو ریجنل کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی مالی حیثیت بھی ان سے زیادہ ہے. تو اب اگر یہ ہوا تو ایران اپنا نقصان کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اکنامک گریو یارڈ میں بدل دیں, کیونکہ وہ ان کے آئل ویلز تباہ کر جائیں گے, ان کے انڈسٹری جو بھی جتنی ہے اس کو وہ تباہ کر جائیں گے, ان کی فورسز کو وہ تباہ کر جائیں گے, اور پھر ایران اپنے زخم چاٹتا رہ جائے گا. تو اگر ایران نے سمجھ بوجھ سے کام لیا اور کسی انڈسکریٹ طریقے سے حملہ کیا, ڈسکریٹ طریقے سے حملہ کیا, اور اس طریقے سے انہوں نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے, تو ریشنلٹی کے ساتھ سے لیں اور اپنے جو عزائم ہیں ریجنل ان کو دوبارہ سے ریویو کریں اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ بہتر ہوگا. سر یہ آپ نے بہت ساری باتیں کر دی. اب میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے, اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں آگے, کہ ایران کے پاس پاسبل کیا آپشنز ہیں. آپ نے خود کہا کہ ایران کی وہ صلاحیت یا استعداد نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے. اب ایران نے یہ اعلان بھی کیا, ظاہر ہے ان کے لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں, جنرل کی بیوی اور بیٹی نے سوال کیا کہ ہمارے والد کے خون کا بدلہ آپ کون لے گا, کس طرح سے لیا جائے گا. انہوں نے کہا جی ہم لیں گے, اپنی قوم کو بھی مطمئن کرنا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کو بھی مطمئن کرتا ہے, اپنے وقار کو بھی مطمئن کرنا ہے. تو اس لیے وہ کس طرح سے, دوسری طرف ٹرمپ ٹویٹس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 52 پوائنٹس ایسے جو ہیں وہ ہم نے طے کر کے رکھے ہوئے, ہم آپ کو اٹیک کریں گے. تو ایران کیا کر سکتا ہے پاسبل امریکہ کے لیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے, جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تحمل سے کام لیں. وہ کہتے ہیں نا what is started in anger ends in shame. جو جس کام کی ابتدا غصے سے ہو وہ شرمندگی پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اب انہوں نے امریکہ نے ایکشن کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم, پہلی بات یہ ہے کہ ملک کو بچانا ہے, ملک کو آگ میں نہیں جھونک دینا ہے, اعلان جنگ نہیں کر دینا ہے, لیکن ہم نے اپنی سوورینٹی کا دفاع بھی کرنا ہے. جو نقصان ہمیں پہنچایا گیا ہے اس کا ایک مناسب بدلہ بھی لینا ہے, اگر جس طریقے سے وہ انتقام کا کہہ چکے ہیں. اپنی جو سوورینٹی ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے, اپنے عزت اور وقار کو بھی قائم رکھنا ہے, ایک کلائنٹ سٹیٹ نہیں بننا, اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اگر اس طرح کی سوچ ہے تو پھر انہیں تحمل سے کام لینا ہوگا. اور ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہتے ہیں نا, ان کا ایک جنرل شہید کیا گیا نا. کتنے جنرلز ہیں اس ریجن میں جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ امریکن ایمبیسیز ہیں. دیکھو چھوٹے ٹارگٹ انڈیویجولز ہیں, جنرل ہیں, امبیسڈر ہیں, یا ایسے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو خطے میں موجود ہیں. اگر وہ کسی ایسے آدمی کو نشانہ بناتے ہیں اپنی سرحدوں سے باہر, تو پھر امریکہ کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں رہ جائے گا ایک دم حملہ آور ہونے کا. ٹھیک. تو میرے خیال میں وہ ٹارگٹ سلیکٹ کریں گے, اور ٹارگٹ سلیکٹ کر کے مناسب وقت پر ایک مناسب حکمت عملی کے تحت اس سے وہ بدلہ لیں گے. ریش ایکشن نہ کریں گے, نہ انہیں کرنا چاہیے. ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں ایران نے کتنا وائزلی اس ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. دیکھیں, پہلے تقریباً 48 آورز جو ہیں انہوں نے ایبزارب کیا ہے اس بات کو, اور ایک دم کہیں سٹرائک نہیں کر دی. یہ ایک اچھی بات ہے, میچور بات ہے. اب وہ اگر اپنا کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں, ٹارگٹ کا انتخاب کر رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں,
تو اس ٹائم کو وہ یوٹیلائز کریں، کیونکہ ریجن میں نہ تو یہ امریکہ کے ہم پلہ فورس ہیں، نہ اسرائیل کی ہم پلہ فورس ہیں، نہ پورے ریجن پہ ان کی ڈومینیشن ہے۔ ریجن کے اندر ایسے عرب کنٹریز موجود ہیں جن سے نہ ان کی مالی پوزیشن بڑی ہے، نہ ملیٹریلی یہ ان سے بڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس خطے کے اندر اپنی بقا کو، اپنی سالمیت کو انشور کرتے ہوئے وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے، حکمت عملی سے ان کو اٹھانا چاہیے، ریش ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔